اگر صبر کا کوئی نوبل انعام ہوتا تو پاکستانی عوام کے حصے میں آتا۔ تحریر محمد حنیف، BBC اردو۔ پاکستانی ریاست کے چند عقل مندوں نے حالیہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کر کے سمجھا کہ شاید ایک چالاک سفارتی چال چلی جا رہی ہے، مگر شاید انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ پاکستانی 2 شہری پہلے ہی نوبل انعام جیت چکے ہیں، اور ان کا انجام اس ملک میں کیا ہوا یہ بھی کسی سے چھپا نہیں۔ پہلے ڈاکٹر عبدالسلام، جنہوں نے طبیعیات فزکس میں اہم ترین تحقیق کر کے نوبل انعام حاصل کیا، وہ اپنی پوری زندگی پاکستانی شناخت پر فخر کرتے رہے، پاکستانی پاسپورٹ کو دل سے لگا کے رکھا، قرآن پاک کی تلاوت اور ریڈیو پاکستان کی خبریں سنتے رہے۔ نوبل کی تقریب میں بھی وہ مکمل روایتی پنجابی لباس میں شریک ہوئے اور مرنے کے بعد اپنے وطن کی خاک میں دفن ہوئے، لیکن ان کے ایمان پر شک کی بنیاد پر ہم نے ان کی شناخت، خدمات اور حتیٰ کہ ان کی قبر کو بھی عزت نہ دی۔ دوسری طرف ملالہ یوسفزئی کی کہانی ہمارے سامنے ہے، ایک معصوم بچی جس پر طالبان نے حملہ کیا، لیکن ہمارے ہاں اسے مغرب کا ایجنٹ کہہ کر مسترد کر دیا گیا۔ وہ بچی جو بعد میں نوبل امن انعام یافتہ بنی، دنیا بھر میں تعلیم کی علامت ٹھہری، ہم نے اسے وطن سے بیگانہ اور غدار قرار دے دیا۔ آج بھی کسی عالمی بحران پر اگر وہ خاموش رہ جائے تو ہم تنقید کے تیر چلا دیتے ہیں کہ دیکھا ملالہ نہیں بولی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نوبل یافتگان ہمیں راس نہیں آتے، لیکن ہم ایک امریکی صدر کو امن کے ایوارڈ کا اصل مستحق قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہی ٹرمپ جو کہتا ہے کہ اسے 1 نہیں 4-5 نوبل انعام ملنے چاہیے، مگر مغرب اسے انعام نہیں دیتا کیونکہ وہ لبرل نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت کو لگتا ہے چونکہ ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی میں ثالثی کی کوشش کی، پاکستان کو کئی بار پسندیدہ انداز میں یاد کیا اور ہمارے فوجی سربراہ کو وائٹ ہاؤس میں زورانے پر مدعو کیا، تو شاید انعام کا مستحق ہے۔ مگر وہی ٹرمپ چند ہی دنوں بعد ایران پر ایٹمی پروگرام کو بہانہ بنا کر بم برساتا ہے۔ ہم ایک دن اسے امن کا نمائندہ مانتے ہیں اور اگلے دن اس کے حملوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری پالیسی 2 دھاری تلوار بن گئی ہے، ایک ہاتھ قاتل کے کندھے پر، دوسرا ہاتھ مقتول کے ساتھ اظہار یکجہتی میں۔ جیسا کہ ایک معروف اردو ادیب نے کہا تھا، ہمارا خواب مکہ ہے لیکن انجام کوفہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ریاستیں اکثر بقا کے لیے ایسے ہی دوہرے معیار اپناتی ہیں۔ عوام کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ حکمت عملی نہ اپنائی ہوتی تو ہمارا حال بھی شام، عراق یا لیبیا جیسا ہو جاتا۔ کل کو یہی دلیل ایران کی مثال دے کر بھی دی جائے گی۔ نوبل انعام مغرب کا ہے، فیصلے بھی وہیں ہوتے ہیں، ٹرمپ کو ملے یا نہ ملے۔ باراک اوباما جیسے رہنما کو امن کا انعام مل چکا، جو اپنے دور میں سینکڑوں ڈرون حملوں کا حکم دے چکا تھا، جن کا ہدف پاکستان بھی بنا۔ اسی انعام سے امریکی مداخلت کا شکار خواتین کو بھی نوازا گیا، ایرانی اور عراقی خواتین کو۔ یہ شاید کسی نے نہ سوچا ہوگا کہ کل کلاں یہی انعام سمیدین بلوچ یا مارنگ بلوچ کو مل جائے تو انہیں ہم کون سی جیل میں ڈالیں گے۔ جس حکومت نے ٹرمپ کو امن کے لیے نامزد کیا، وہ خود کو ہائبرڈ نظام کا نمائندہ کہتی ہے، یعنی عوام الیکشن لڑتے رہیں، ووٹ دیتے رہیں، اسمبلی میں تقریریں اور عدالتوں میں اپیلیں کرتے رہیں، مگر اصل فیصلے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے رہیں گے۔ یہی منطق دی جاتی ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو امریکہ ہمیں کچل دیتا، اس لیے ہماری مار سے لو۔ اگر دنیا میں صبر کا نوبل انعام ہوتا تو پاکستان عوام برسوں سے اس کے اثر